شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامہ کا باب یازدہم یعنی 11واں باب خدا تعالیٰ کے ذکر کے بیان میں پچھلی نشست میں ہم نے سنا تھا کہ جو ہے اذان کے بعد جو نماز کا جو لحاظ رکھا گیا ہے، کھانا بھی اگر کھا رہے ہوتے تو لقمہ سینک میں ڈال کے چلے جاتے ہیں، اور مہدویوں کی اس صفات میں سے ہے کہ اکثر مہدویوں نے کھاتے وقت بھی جو ہے خدا تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہیں کی، کیونکہ خاص طور پہ یہ مینشن اس سے کیا گیا انسان خاص طور پہ کھاتے وقت جو ہے اللہ کو بھولتا، اچھا ذکر کرتے مسجد میں آ کے کر لیں گے، آپ ادھر کر لیں گے، لیکن دسترخوان پہ جو ہے آدمی وہ لذت کے سامنے بھول جاتا ہے، تو اس واسطے خاص طور پہ وہ مینشن کیا گیا، حالانکہ 24 گھنٹے کھڑے بیٹھے لیٹے ذکر کرنا، مگر خاص طور پہ جو ذکر کیا گیا اس وقت پہ بھی ہمارے پاس جو ہے تاکید کی گئی ہے، تو یہ ہم مہدویوں کو چاہیے کہ اس بات کو یاد رکھے اور لحاظ رکھے۔ اس کے برعکس الٹا آج کل جو ہے بالکل الٹا، اللہ کا نام بھی نہیں لیا جا رہا، یہاں تک کہ جو ہے بچے فون دیکھتے ہوئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے، یوٹیوب وغیرہ دیکھتے ہوئے جو ہے کھا پی رہے ہیں، ہمارے گھروں میں سب ہو رہا ہے، ہر طرف جو ہے اللہ کی پناہ مانگنا ہے، کیونکہ آپ جو کھائیں گے جس تصور کے ساتھ، جس چیز کو دیکھتے ہوئے، جس خیال کے ساتھ، وہ جا کے جو ہے وہی اثر کرنے والا ہے، تو ذکر اللہ کے ساتھ جو کھاتے تھے وہ خیال کے ساتھ، تاکہ جا کے جو ہے وہ اثر کرے، تو یہ اس کا الٹا اثر ہوگا۔ اگر فون دیکھتے ہوئے کھائیں گے، یوٹیوب دیکھتے ہوئے کھائیں گے تو اس کا پورا اثر ہوگا، اور برابر جو ہے بچے کے اور جو بھی کھانے والا ہے اس کے اوپر جو ہے یہ اثر کرے گا، انہیں جو ہے اس کے اندر جو وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، کیسا پیدا ہو رہے ہیں، بری چیز کے، کسی نہ کسی چیز کا جو ہے اثر آدمی جو لیتا ہے، وہ کھانے کے وقت پہ جو خاص طور پہ جو لقمہ اندر جا رہا ہے اس وقت پہ ماں باپ کو چاہیے کہ خاص طور پہ خیال رکھے کہ کس طرح جو ہے وہ لقمہ اندر جا رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ہمارے پاس جو ذکر اللہ کے اوقات کی جو پابندی تھی، یہاں تک کہ جو ہے کوئی لایانی گفتگو نہیں کی جاتی، دینی گفتگو بھی جو ہے بیان کے بعد نہیں کی جاتی، سیدھا جو ہے ذکر اللہ میں چلے آتے تھے، خاص طور پہ عصر سے مغرب بیان ہوتا، مغرب کے بعد جو ہے فوراً پھر ذکر اللہ میں چلے آتے تھے۔ اس کے برعکس اکثر دیکھا جاتا ہمارے پاس کہ جب ایک بڑی نشست ختم ہوتی بیان کی تو پھر ایک چھوٹی نشست بیٹھتی، پھر جو ہے گفتگو ہوتی، تو ہمارے پاس ذکر اللہ کو جو ہے ترجیح دی جاتی، اور کوئی جو ہے دینی گفتگو بھی نہیں کی جاتی تھی۔ اور نیز نقل ہے موضع بھیلوٹ میں یعنی بھیلوٹ شریف میں جب ثانی مدینہ کا دائرہ تھا، میرا سید محمود رضی اللہ عنہ عصر کے وقت بیان سے فارغ ہونے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد ملک معروف اور میاں لاڑ رضی اللہ عنہ جو کچھ کے بیان ہو چکا تھا اس کے متعلق تکرار کر کے سمجھتے تھے، بیان ہوا ایک دوسرے تکرار کر سمجھ رہتے ہیں، آج یہ بیان ہوا، یہ گفتگو۔ میرا سید محمود نے ان کو فرمایا، وہاں سے آواز دیا جب حضرت ثانی مدینی دیکھ لیا مرشد ہے، کہ ملک معروف جمعیت کو توڑو، جو جمع ہوئے توڑو، اور پراگندہ ہو جاؤ، جو ہے اپنے آپ کو جو ہے الگ الگ جا کے بیٹھ جاؤ، یعنی خدا تعالیٰ کے ذکر کے لیے خلوت اختیار کرو، مانند قول اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں یہ ارشاد مبارک ہے کہ جب تم نماز ادا کر لو وابتغوا من فضل اللہ تعالیٰ، بلکہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے فضل کے واسطے جو ہے پہلے جو ہے منتشر ہو جاؤ اور جو ہے اللہ کے فضل کو تلاش کرو، بلکہ تو اس سے پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ دوسرے غیر مہدوی لوگ اور دوسرے مفسرین جو ہے اللہ کے فضل تلاش کرنے سے مراد رزق تلاش کرنے کے واسطے جو آپ نماز پڑھو اور رزق تلاش کرنے کے واسطے نکل جاؤ کسب وغیرہ کے واسطے لیتے ہیں۔ ہمارے پاس نماز پڑھو اور زمین پہ جو پھیل جاؤ اللہ کا حکم ہے، ذکر اللہ کے واسطے جو ہے فقراؤں کے واسطے، ساری کی دنیا ہو کے انہیں آ گیا ادھر، اب اس کو دوسرا کام کچھ بھی نہیں کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اور فانتشروا کے جو قرآن مجید میں حکم ہے کہ پھیل جاؤ زمین پر، تو اب انہیں وابتغوا یعنی تلاش کرو اللہ کا جو ہے فضل، بلکہ بولے تو فضل سے مراد اللہ کی بینائی بولے، نماز پڑھتے کہ جو ہے ذکر اللہ کے واسطے پھیل جانا ہے اور اللہ کی بینائی کو جو ہے تلاش کرنا ہے، اللہ کی بینائی کے واسطے جو ہے جستجو کرنا ہے، شاید کہ تم کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو اسی متعلق لکھا ہے کہ مانند قول اللہ تعالیٰ کے پاس جب نماز پڑھ لی جائے تو زمین پر یعنی مسجد میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی بینائی چاہو اور ذکر کثیر کرو، شاید تم کامیاب ہو سکو۔ بس جو شخص کی نماز ادا کرنے کے بعد پراگندہ نہ ہو اور خدا تعالیٰ کا فضل نہ ڈھونڈے، یعنی خدا تعالیٰ کی بینائی نہ چاہے، تو وہ نجات نہ پائے، اور وہ نجات ہی نہیں پائیں گے بلکہ وہ رہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ فقراء کرام جو ترکیب نے کر کے آ گئے، ان کے واسطے ہے یہ دائرے کی زندگی میں ان کو جو ہے نماز پڑھنا ہے اور پھر جو ہے ذکر اللہ میں لگ جانا ہے۔ اب اس کے آگے لکھا ہے اور بیکار باتیں کرنا، دینی باتیں بھی نہیں ہو رہی، الٹا جو ہے بیکار باتیں کرنا خدا اور رسول و مہدی علیہ السلام کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر اللہ کے ذکر کے کلام زیادہ نہ کرو، کیونکہ بغیر ذکر خدا کے کلام کی کثرت دل کو مارتی ہے، دل کو مردہ کر دیتی ہے۔
اور جب مومن کا دل مر جاتا ہے تو نعوذ باللہ پتھر بن جاتا ہے اور ڈھیلا ہو جاتا ہے، اور دل میں واقعی میں یہ صفات ہے، اللہ قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ ان کے دل جو ہے مانند پتھر کے بلکہ اور اللہ میں اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت بلکہ ہے۔ تو ذکر اللہ جو نہیں کرتے واقعی میں جو ہے دل کے اندر جو ہے ایک سختی آ جاتی، اور اس کے بعد ہوتا یہ کہ آہستہ آہستہ دل جیسا سخت ہوتا جاتا، واعظ و بیان بھی نصیحت نہیں کرتا۔ آگے آپ کو آئے گا کہ قرآنی آیات احادیث میں اسلام کی نقول وغیرہ جو ہے وہ بولنے سے اس کے اوپر اثر بھی نہیں ہوتا، دل جب سخت ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ باتیں نہ کرو بغیر ذکر خدا کے، کیونکہ بغیر ذکر خدا کے زیادہ باتیں کرنا دل کی سختی ہے، اور اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ آدمی ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ مانند قول اللہ تعالیٰ کے کہ کیا وقت نہیں آیا مومنوں کے لیے اس بات کا کہ ان کے دل عاجزی کریں اللہ کے ذکر کے وقت اور اس چیز کے ذکر کے وقت جو نازل ہوا امر حق، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جن کو کتاب عطا ہوئی تھی اس سے پہلے، پھر ان پر دراز ہو گئی مدت تو ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی پچھلے لوگوں کی طرح نہ ہو جب رہے جن کو جو سب ملا تھا مگر انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کرنے کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور بہت سارے ان میں فاسق ہیں۔ اور نیز واضح ہو کہ بعض طالبین ایسے تھے کہ نماز فجر کے بعد حجرے میں جاتے تھے، فقراء دائرے کے نماز فجر کے بعد حجرے میں جاتے تھے اور ظہر کے وقت باہر نکلتے تھے، ظہر کے وقت باہر آتے تھے، فجر کے بعد اپنے حجرے چلے گئے ذکر اللہ کے واسطے تو ظہر تک اسی میں رہتے تھے۔ اس وقت ہمارا حال ایسا ہو گیا ہے، اور مصنف لکھ رہے ہیں تابعین کا دور ہے، اس وقت ہمارا حال ایسا ہو گیا ہے ایک پہر تو کیا 1 گھنٹہ بھی حجرے میں نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ حجرے میں خالی رہنا تو وہ بہت آسان بات نہیں تھی۔ وہ آدمی جو ہے بیچین ہوتا ہے ایک چھوٹے سے کمرے میں خالی اس کو رہنا ہے، ذکر فکر کر لیتے ہیں، انہیں خالی کنٹینیوسلی بیٹھ رہا نہیں، کم سے کم حجرے میں رہ رہا ہوں نہیں۔ آپ سنیے روایتیں امام اسلام آ کے دیکھتے تھے حجرے میں جو ہے ذکر میں بیٹھا ہوا ہے تو خوش ہوتے تھے، اور لیٹا ہوا بھی ہے تو خوش ہوتے تھے امام اسلام، حجرے میں نہیں ہے تو جو ہے بولتے تھے امام اسلام بے ڈھنگے ہیں جو حجروں میں نہیں رہتے، کیونکہ حجرے میں خلوت کر کے کسی سے نہیں ملنا کرنا یہ جو ہے ذکر اللہ کے واسطے بہت اہم چیز ہے۔ حضرت شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ ایک مکتوب میں لکھے کہ صاحبان ارشاد نے جو اللہ والے گزرے ہیں مرشدین، انہوں نے ذکر کی ہمیشگی کے لیے خلوت کو ضرورتاً شرط کیا ہے۔ خلوت میں جانا، ذکر میں اگر قائم ہونا ہے ہمیشہ کا تو اس کے واسطے خلوت لازمی ہے، کیونکہ بغیر خلوت کے جو ہے ذکر دوام حاصل نہیں ہوتا۔ انہیں سب سے اسے بھی ملیں گا اسے بھی ملیں گا، پھر آ کے ہمیں ذکر میں بیٹھیں گا، دل نہیں لگتا اس کا، اس کو پورا کٹنا پڑتا۔ اسلام کا صاف فرمان ہے جس کا دل کہیں پہ بھی لگا ہوا نہ ہو اسی کا دل اللہ کی یاد میں لگے گا۔ تو جو تارکی دنیا ہوا، جو فقیر ہوا، اس کا کام ہے جو ہے خلوت اختیار کرے تاکہ ذکر دوام حاصل ہو، اور وہ ذکر دوام ہی سے جو ہے اللہ اپنا فضل کرتا ہو اور اس کا دیدار عطا ہوتا ہو۔ تو دیکھیے بعض طالبین ایسے تھے کہ نماز فجر کے بعد حجرے میں جاتے تھے اور ظہر کے وقت باہر آتے تھے۔ اس وقت ہمارا حال ایسا ہو گیا ہے ایک پہر تو کیا، ایک پہر نہیں 3 گھنٹے، ایک پہر تو کیا 1 گھنٹہ بھی حجرے میں نہیں ٹھہر سکتے۔ ہماری حالت پر افسوس ہے۔ اور نیز میاں نعمت رن سے منقول ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام سے یاران دائرہ میں سے کسی نے عرض کیا کہ بعض اشخاص نماز فجر کے بعد سوتے ہیں، بعض لوگ جو ہے سو جاتے ہیں، بلکہ میں اسلام کو کمپلین کرے فقراء کرام بولتے تھے صاف سامنے بولتے تھے، وہ پیچھے غیبت نہیں ہوتی تھی، اللہ سو جاتے بلکہ ایک دوسرے تاکہ اصلاح ہو۔ تو میں اسلام نے بہت دھمکی دی اور فرمایا کہ اس وقت نہیں سونا چاہیے، اس وقت نماز فجر کے بعد۔ کسی نے کہا کہ مہدی علیہ السلام بھی سوتے ہیں، صحابہ اولیاء میران جی کو جو ہے سوتے ہوئے دیکھے ہیں، تو میں اسلام مسکرایا اور گوجری زبان میں فرمایا کہ بندہ لوٹ پوٹ کرتا ہے، اس کے بعد بندہ نہیں سوئے گا، وہ لوٹ پوٹ بھی نہیں کرے گا۔ اسلام خالی لیٹے ہوئے رہتے تھے، کیونکہ خاتم الاسلام کو جو ہے ہماری نیند نہیں ہے، خالی جو ہے ان کا جو سونا ہے وہ الگ سونا ہے۔ تو میں اسلام بندہ لوٹ پوٹ کرتا ہے خالی، بلکہ وہ خالی لیٹا ہوا رہتا، کروٹ جو ہے بدل رہا ہے، ہمیشہ اللہ میں واصل ہے، اس کے بعد وہ بھی نہیں کروں گا، بلکہ میں اسلام۔ بس مہدی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد چند روز جماعت خانے میں خاص طور پر بیٹھتے تھے اور قرآن کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ بندے کو بیٹھنے نہیں دیتا، گراتا ہے اور لٹاتا ہے، اسی سبب سے قرآن پر نظر کی جاتی ہے۔ اسلام کا معاملہ جو ہے اللہ کے عشق میں اتنا مستغرق تھے کہ آپ اس تعلق سے فرما رہے ہیں کہ بندے کو بیٹھنے نہیں دیتا، بلکہ جو عالم ہے اس طرف اللہ کی تجلیات کا جو برسات ہے وہ آپ کو بیٹھنے نہیں دینا اسلام کو، اس لیے جو ہے قرآن کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں کہ ورحمۃ اسلام۔ اور نیز واضح ہو کہ ہم نے تمام مہاجرین مہدی کو نہیں دیکھا کہ قرآن کے بیان کے بعد سب ایک جگہ کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے سوائے دین خدا کے بیان کی کوئی دوسری بات کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر کے بعد سونا عذاب ہے،
یہ تمام لوگوں کے واسطے دیکھیے بہت خاص نصیحت ہے. ایک تو سونے کے اوپر ہے، جو نیند دل کو مردہ کر دیتی بول رہے ہیں، وہ کثرت کی نیند ہے. مطلب ہمارے کو یہ بتایا گیا کہ سلوک کے راستے میں آدمی جو کم سونا، کم کھانا، کم گفتگو کرنا، کم لوگوں سے ملنا ہے، اس میں کم سونے سے مطلب یہ ہے کہ ایک ساتھ 6 گھنٹے سے نہیں سونا. 6 گھنٹے سے انہیں کم سونا ہو، ایک ساتھ مکمل 6 گھنٹے نہیں سونا. اس سے زیادہ جو اگر انہیں سوئیں گا تو اس پہ جو ہے دل کے اوپر مردگی پیدا ہوگی. اور نماز فجر کے بعد خاص طور پہ خاتم الاسلام نے جو ہے سونے سے منع کیا ہے. تو 3 سونے کے اوقات منع ہے. ایک فجر کی نماز کے بعد سے اشراق کے وقت تک سونا منع ہے. دوسرا عصر سے مغرب تک. تیسرا مغرب سے عشاء. خاص طور پہ حدیث میں بھی آیا کہ مغرب سے عشاء جو سوتے ہیں فرشتے ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں. تو ہمارے گھر میں بھی جو ہے اپن اطلاع دینا اپنے عورتوں کو بھی، بچوں کو اس وقت پہ نہ سنائیں، اور خود جو ہے فجر کی نماز سے اشراق تک جو ہے اپنے آپ کو جو ہے روک کے رکھ لیں. کیونکہ رسول اللہ جو ہے اشراق طلوع کے بعد جو ہے 22 منٹ کا جو وقت تھا وہ ہے. رسول اللہ فرمایا نماز کے فجر کے بعد سونا عذاب ہے، بلکہ وہ رہے. تو عذاب وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا، غفلت، دل کے اوپر مردگی، صحت کے اوپر، کئی چیزوں میں جو ہے آ سکتا. تو ہمارے پاس جو ہے یہ خاص طور پہ یہ 3 اوقات میں جو ہے سونا منع کیا گیا ہے. اور یہ تو ہمارے پاس ذکر اللہ کے اوقات ہیں، سلطان اللیل اور سلطان النہار، عصر سے عشاء اور اول فجر سے طلوع آفتاب تک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر قابو کر لیا ہے شیطان نے، بس ان کو بھلا دیا اللہ کے ذکر کو. یہ شیطانی گروہ ہے، خبردار ہو جاؤ، بے شک شیطانی گروہ وہی گھاٹا پانے والے ہیں جو اللہ کے ذکر کو بھولے ہوئے ہیں. ان کو شیطان قابو کر لیا ہے، اور جن پر شیطان کا قابو ہے وہ شیطانی گروہ میں داخل ہو کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. کیونکہ رسول کے احادیث میں ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر بندہ نہیں کرتا تو اس وقت جو ہے شیطان اپنا سینہ اللہ کے بندے کے سینے سے جو ہے لگا دیتا اور اس کی آرزویں جو ہے اس کے اندر ڈال دیتا. تو جیسے اللہ کا نام لیتا تو انہیں شیطان جو ہے دور ہو جاتا، ورنہ شیطان جو ہے سینہ لگائے ہوئے رہتا ہے، اس کی آرزویں جو ڈالتا تھا. آپ کو کیسا پیدا ہو رہے ہیں ایک دم وسوسے وغیرہ، کیسا رہے خطرہ، یہ کرنا، وہ کھانا، وہ پینا، کہ کیسا ہو رہا ہے. شیطان اپنی صورت میں آپ کو خیال کر رہا، وہ مسلسل شیطان آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو اس سے بچنے کی صورت جو ہے یہی ہے، اللہ کی پناہ ہے. اللہ ہی بچا سکتا آپ، اور اللہ اس وقت بچا سکتا ہے جب آپ اس کو یاد کریں گے، تو اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان آپ سے دور رہے گا. اور نیز اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور جو آدمی خدا کے ذکر سے غافل رہ کر زندگی بسر کرے تو ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ہمنشین ہو جاتا ہے، ساتھی ہو جاتا ہے اس کا. اور البتہ شیطان ان کو راستے سے پھیر دیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ خود راستے پر ہیں، اور وہ سیر باطنی سے باز رکھتا ہے، یہ اس کو جو ہے کچھ بھی جو ہے عطا نہیں ہوتا. مانند قول اللہ تعالیٰ کی، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان پورب اور پشچم کا فاصلہ ہوتا تو کیا برا ساتھی ہے، اور تم کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گا آج جب کہ تم ظالم تھے. وہاں پہ پچھتائیں گے. دیکھیے قیامت کے دن جو ہے جب بولیں گے اس ہم نشین کو دیکھ کے شیطان کو، کاش تیرے اور میرے درمیان مشرق اور مغرب کا جو ہے فاصلہ رہتا. تحقیق کہ تم سب عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو، یہ اللہ کا حکم ہوگا. پس جس کسی کو شیطان حق کے راستے سے باز رکھا قیامت کے دن فریاد کرے گا مانند قول اللہ تعالیٰ کی، اور جس دن کاٹ کھائے گا نافرمان اپنے ہاتھوں کو، کہے گا اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راہ پکڑی ہوتی، ہائے میری کمبختی، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، اس نے تو مجھ کو بہکا دیا نصیحت سے اس کے بعد کہ وہ مجھ تک پہنچ چکی تھی. اور شیطان تو انسان کو دغا دینے والا ہے. وہاں پہ ایک انسان جو ہے اپنے ناخن اپنے ہاتھوں جو کاٹ لیں گا، کھا لیں گا، جو پچھتائیں گا وہاں پچھتائیں گا. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے یہاں پہ اپنے کو کہ وہاں پہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ جو ہے سر پہ مار لیں گے، پچھتائیں گے، انگلیاں کتر لیں گے کہ کاش میں یہ نہیں کرتا، کاش یہ نہیں کرتا، کاش کچھ راستہ بنا لیتا، کاش اس کو ساتھی نہیں کرتا، کسی اچھے اللہ والے کو ساتھی کر لیتا. وہاں پہ پچھتائیں گے. یہاں پہ موقع ہے آج بھی، اللہ میں جب تک جو ہے حیات دیا ہوا ہے، اللہ یہ موقع دیا ہوا ہے. یہاں پہ جو ہے ذکر خدا تعالیٰ کا جو باب اعظم جو 11واں باب ہے انصاف نامے کا وہ ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خادم اسلام کے صدقے میں اور صحابہ تھے جو تابعین تھی جن کو اللہ واقعی میں ذکر دوام عطا کرا. اللہ کو معلوم ہی نہیں ذکر دوام کیا ہے، صحیح طریقہ کا ذکر کیا ہے وہ معلوم. اللہ واقعی میں وہ ذکر عطا کرے جو اللہ چاہ رہا ہے خاتم اسلام کے ذریعے سے، جو اللہ میں خاتم اللہ اس کے فضل کرم سے عطا کرے.